الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محترم و مکرم حاضرین و سامعین، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یعنی کیا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی عمل کرتا ہے وہ عمل اچھا ہوا یا برا، وہ عمل قیمتی ہوا یا بے قیمت، وہ عمل جنت کا عمل ہوا یا جہنم کا عمل ہوا، اس کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے. اگر نیت اچھی ہے تو عمل اچھا ہے، اور نیت بری ہے تو عمل برا ہے. ایک مثال اس کی بہت عام مثال مشہور ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ مسجد کے دروازے پر پرانے زمانے میں جب گھوڑے خچر اور اونٹ ہوتے تھے، اس زمانے کی بات ہے، اس نے مسجد کے دروازے پر ایک لکڑی زمین میں دبا دی، ٹھونک دی، اس نیت سے کہ کوئی مسافر آئے گا تو اپنا جانور یہاں باندھ لے گا. اب یہ لکڑی ٹھونک دی تو یہ اچھا عمل ہو گیا. لیکن اگر ایک شرارتی آدمی وہاں آئے اور وہ آ کر لکڑی ٹھونک دے، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ یہاں سے اندھیرے میں کوئی نمازی گزرے گا تو اس کو ٹھوکر لگے گی، وہ گر جائے گا. تو یہ عمل ایک ہی ہے، لیکن نیتوں سے فرق پڑ گیا ہے. ایک نیت اس کو کہاں لے گئی اور دوسرے کی نیت اس کو کہاں لے گئی. ایک کی نیت اس کو جنت کے دروازے پہ لے گئی اور دوسرے کی نیت اس کو جہنم کے دروازے پہ لے گئی، کیونکہ وہ کسی مسلمان کی تکلیف کا باعث بن گیا. تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اس کو فرمایا گیا کہ یہ اسلام کا 1/4 حصہ ہے. یعنی کہ پورے دین کو آپ 100 حصوں میں بانٹ لیں تو 25% اس حدیث کے اندر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمل جو ہے نا وہ تو بذات خود کوئی چیز نہیں ہوتا، وہ ایک خول ہوتا ہے، ایک کور ہوتا ہے بس.
اس کے اندر جو روح ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے، وہ نیت ہوتی ہے۔ ایک آدمی سارا دن بیٹھا نماز پڑھ رہا ہے کھڑے ہو کر، صبح سے شام تک رکوع سجدہ قیام وہ فلاں فلاں سب کیا، لیکن نیت نہیں کی نماز پڑھنے کی، تو یہ نماز نہیں ہے۔ یہ اس کی ورزش تو ہو سکتی ہے، نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ نماز ہوگی نیت کرنے سے۔ ایک آدمی نے بہت سا پیسہ خرچ کر دیا غریبوں کے اوپر، لیکن پوچھا کہ کیوں خرچ کیا، کیا نیت ہے تمہاری اس میں؟ تو کہنے لگا مجھے بس ویسے ہی کر دیا۔ زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اس سے۔ ایک آدمی گیا یہاں سے بیت اللہ کی طرف، وہاں پہنچا، طواف کیا، سعی کی، اور عرفات میں بھی گیا، مینا میں بھی گیا، مزدلفہ میں بھی گیا، سارے کام کرتا رہا، لیکن نیت کچھ نہیں تھی، نیت کوئی اور تھی، تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا، عمرہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے لیے نیت ضروری ہے، اس کے بغیر عبادت ہوتی نہیں ہے۔ اچھا، جو باقی آپ کی زندگی کے معاملات ہیں انسان کے، اس میں یہ ہے کہ کام تو وہ ہو جائے گا دنیا کی نظر میں، لیکن اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب جب ہی ملے گا جب اس کے اندر کوئی اچھی نیت شامل ہو جائے گی۔ جیسے ایک بندہ کسی کے یہاں مہمان گیا، تو گھر والے میزبان نے اس کو کھانا لا کے دے دیا۔ اب یہ عمل ہے، لیکن اس کے اندر اس کی نیت کیا ہے، اس کا ذہن کیا؟ نیت کیا ہوتی؟ نیت سوچ ہوتی ہے انسان کی، کوئی نئی بات نہیں ہے، سوچ کا نام نیت ہے۔ کس غرض سے یہ کام کر رہا ہے، مقصد کیا ہے اس کام کے کرنے کا؟ اب اس نے لا کر کھانا سامنے رکھ دیا اس کے۔ اب یہ عمل کوئی بندہ انسان اس کو دیکھنے میں تو یہ ایک مہمان کا اکرام ہے، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ وہ دل میں یہ سوچے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا کوئی مہمان میرے گھر بھیجا اور مجھے خدمت کا تو نے موقع دے دیا، میرے گھر سے کوئی میری کمائی سے میرے گھر سے پکا ہوا کھانا کسی غریب کو، کسی محتاج کو، یا کسی ضرورت مند کو، یا کسی مہمان کو چلا گیا۔ یہ بڑی چیز ہے، بہت برکت کا باعث ہوتا ہے۔ گھر کا کھانا اگر کوئی دوسرا ساتھ کھا لے تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ کسی کو ساتھ کھلائیں، مہمان کو، کسی محتاج کو، کسی غریب کو، کسی ضعیف کو، اکیلے نہیں کھاتے تھے، یہ ان کی سنت ہے۔ تو جس گھر سے کھانا نکلتا رہتا ہے کسی غریب کے لیے، کسی محتاج کے لیے، وہاں خیر و برکت رہتی ہے، بہت سی آفات بلیات سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ اگر نیت ہے تو اس نیت کا ثمرہ یہ مرتب ہوگا، اس پر یہ نتیجہ نکلے گا، اس کی جو جو برکتیں ہیں، خیریں ہیں، وہ سب ملیں گی انشاءاللہ۔ اور اگر نیت کیا ہے، کیا مصیبت ہے، آ گیا ہے منہ اٹھا کر یہ وہ فلاں فلاں دو چار اس طرح کی باتیں دل ہی دل میں کہے جا رہا ہے، اب کھانا تو دینا ہی پڑے گا، کیا کرے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں، کوئی اثر نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو عمل ایک ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ عمل ایک ہے، بالکل ایک جیسا کام ہے، لیکن ایک نیت نے اس کو کہاں پہنچا دیا، دوسری نیت نے اس کو کہاں پہنچا دیا۔ اچھی نیت نے اس کو کتنا اونچا لے گئی اور بری نیت اس کو کہاں پہ لے گئی۔ تو نیت کے اوپر جو ہے وہ نگاہ رکھنی چاہیے انسان کو۔ نیت ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ عبادات بنتی ہیں، اور ہماری باقی زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان کے اندر اگر ہم اچھی نیت کر لیں گے تو وہ معاملات سارے نیکی بن جائیں گے۔ ویسے جائز کام ہے، دنیا کے جتنے جائز کام ہیں، مثلا ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، بس جمعہ پڑھ کے نماز سے فارغ ہو گھر جائیں گے،
اب اس گھر جانے میں کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ بتاؤ، نیت کرو، بتاؤ کیا نیت ہے؟ تو اس میں ایک نیت یہ ہے کہ آرام کے لیے جا رہا ہوں، اور ایک نیت یہ ہے کہ بس جا رہا ہوں، گھر ہے میرا، میں جا رہا ہوں۔ نہیں، ایک نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا جسم ہے، اس کے میرے اوپر حق ہے، ان لجسدک علیک حقا، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، حضور نے فرمایا، تیرے گھر والوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمانوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے بیوی بچوں کا، والدین کا، عزیز رشتہ داروں کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ ایک نیت یہ ہے کہ وہ حقوق جو اللہ نے میرے ذمہ لگا رکھے ہیں میں وہ ادا کرنے جا رہا ہوں۔ کام تو وہی ہے، کام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اسی ٹائم پہ کام ہو رہا ہے، اسی طریقے سے ہو رہا ہے، وہی کام ہو رہا ہے، لیکن یہ گھر میں جانا یہ عام جانا نہیں رہا۔ اسی طرح گھر سے آپ نکلے ہیں صبح ملازمت کے لیے، تجارت کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، تو نیت اچھی کریں، گھر سے نکلتے وقت سنت طریقے سے نکلیں، دعا پڑھ کے نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بایاں پاؤں باہر رکھیں گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں، کیونکہ اچھی جگہ ہے گھر بنسبت باہر کے، باہر تو بازار ہے، ماحول ہے، آوارہ ماحول ہوتا ہے، گھر انسان کا اللہ نے سکون کے لیے بنایا ہے، تو گھر میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں، گھر سے باہر نکلے تو بایاں پاؤں، اور اس کے بعد نیت پہ دھیان دیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ اگر تجارت پہ جا رہا ہوں، ملازمت پہ جا رہا ہوں، کہیں بھی جا رہا ہوں، تو اس میں کوئی اچھی نیت یعنی اچھا پہلو تلاش کرے، اچھا پہلو تلاش کرے کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بچوں کی روزی روٹی کرو، اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں، اپنے لیے نہیں جا رہا میں تو اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہی ملازمت میں بھی ہے، یہی باقی کاموں میں بھی ہے۔ گھر میں ہماری مستورات ہیں، نیک مائیں بہنیں ہیں، تو وہ گھر میں رہیں تو یہ نہ سمجھ کے رہیں کہ ہم کوئی بوجھ ہیں، بیکار بیٹھی ہیں، ہمارا کوئی کام نہیں، ہمیں چونکہ باہر نکلنے نہیں دیتے لہذا ہمیں گھر میں پنجرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، یہ نہیں، نہ عورت کی جنت اللہ نے اس کی گھر کی چار دیواری میں چھپا رکھی، اس کی جنت وہیں ہے۔ مرد کی جنت ملازمت میں ہے، صحیح ملازمت میں، مرد کی جنت سچی تجارت میں ہے، مرد کی جنت دین کی خدمت میں ہے، کسی راہ جاتے مسافر کی، کسی آدمی کی، غریب کی خدمت کرتی، مرد کی جنت اس میں ہے۔ عورت کی جنت گھر کی چار دیواری میں باہر نہیں ہے، وہ وہاں پہ رہ کر میاں کی خدمت کرے، بچوں کی خدمت کرے، بوڑھے والدین ہیں، ساس سسر ان کی خدمت کرے، اور کوئی آیا گیا مہمان عزیز ہے اس کی خدمت کرے، کوئی رشتہ داروں کے متعلق کوئی کام ہے تو وہ کر دے، یہی کام اس کے جنت کے کام ہے۔ صرف نیت اچھی کر لے اپنی، یعنی گھر کا جھاڑو پھیرنا بھی ثواب کا باعث ہے۔ ثواب صرف نماز میں نہیں، نماز تو پڑھنی ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، لیکن گھر کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، حتیٰ کہ بچوں کے جو خدمت ہے، ان کے کپڑے صاف کرنا، گندے کپڑے ہیں ان کو صفائی کرنا، اس کے اندر بھی ثواب ہے۔ نیت اچھی رکھے تو گھر باہر کی زندگی سب، پھر ہم رات کو تھک ہار کے واپس آتے ہیں دفتر سے، ملازمت سے، کاروبار سے، تو اس وقت بھی یہ نیت ہو کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ جسم کا حق ہے، آرام دوں گا اس کو کھانا کھلاؤں گا، میری بیوی بچے مجھے دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، والدین خوش ہو جائیں گے، میں والدین کو دیکھوں گا، زیارت کروں گا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، مجھے حج عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اتنی ہی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ جب یہ اچھی نیتیں لے کے آئیں گے، گھر میں دعا پڑھ کے داخل ہوں گے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، اے اللہ میں آپ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا خارج ہونا مانگتا ہوں، خیر مانگتا ہوں۔ اعوذ باللہ پڑھ کے داخل ہوں گے، قل هو اللہ پڑھ کے داخل ہوں گے، السلام علیکم کہیں گے گھر والوں کو، تو انشاءاللہ شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ ساری کام اس لیے ہو رہا ہے کہ شیطان ہماری زندگی سے دور دور ہو جائے، پھر وہ گھر میں لڑائی نہیں کروا سکے گا، بہت مشکل ہو جائے گا بیچارے کے لیے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرے۔ بیوی اگر کو اونچ نیچ کر بھی دے گی، میاں کہے گا کوئی بات نہیں، درگزر کرو، کیونکہ غصہ کرنے کے بعد، الجھنے کے بعد
گالی دینے کے بعد 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹے کے بعد پھر بھی تو انسان پچھتاتا ہے، پھر کہتا ہے نہ ہی کرتا تو اچھا ہوتا، برداشت کر جاتا، پی جاتا. تو وہی کیفیت اس وقت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. شیطان دور ہو جائے گا نا، کیونکہ شیطان ہوتا ہے جو انسان کو اکساتا ہے، آدمی نہیں غلط ہوتا. انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوتا ہے، وہ اس کو اکساتا رہتا، گھر کو جہنم بنا ڈالتا. گھر جو کہ جنت ہونا چاہیے انسان کے لیے، اس کو جہنم بناتا ہے. ادھر سے، اور شیطان کا فیورٹ کام ہے یہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ تخت لگا کے بیٹھتا ہے اپنا سمندر میں، اور اپنے چیلے چانٹوں کی تشکیل کرتا ہے کہ جاؤ انسانوں کو جا کے گمراہ کرو. انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، شیطان کے کارندے جو ہیں. اب وہ واپس آ کے اس کو کارگزاریاں سناتے ہیں. جو بیٹھا اپنے تخت پہ اونگ رہا ہوتا ہے، سنتا ہے ہر کارگزاری پر جو ہے وہ ان کو اس بات دے رہا، ٹھیک ہے. لیکن ایک جب اس کا بچہ آتا ہے، چیلا چانٹا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک کام کیا. کہ کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ ایک میاں بیوی تھے. کیونکہ میاں بیوی دو ایسی ہستیاں ہیں، ایسی شخصیت ہے کہ ان کے درمیان اگر محبت اور الفت ہے تو اس پر اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اس سے ایمان محفوظ رہتا ہے، اس سے گھر محفوظ رہتا ہے، اس سے انسان کی دین محفوظ رہتا ہے، اس سے دنیا محفوظ رہتی ہے. سارا کچھ انسان کا اس کے اوپر موقوف ہے. اس تعلق کے صحیح رہنے پر بہت کچھ چلتا ہے. اب وہ شیطان کا بچہ آگے کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، ایک میاں بیوی کے درمیان لگا رہا، غلط فہمیاں پیدا کرنے لگا رہا. پہلے بدگمانیاں پیدا کی، پھر بد زبانیاں پیدا کی. پہلے بدگمانی ہوتی ہے، دماغ میں بری بات آتی ہے، سوچ آتی ہے، نیت، سوچ کی بات ہو رہی ہے. سوچ پہ جس کو کنٹرول ہو گیا اس کی زندگی پہ اس کا کنٹرول ہو گیا. پہلے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے بری بات کہ تیری بیوی تیری عزت نہیں کرتی. دیکھا نا کیسے بولتی آگے سے. اچھا، پھر بیوی کے پاس جاتا ہے وہی، اور جا کر کہتا ہے تیرے میاں تو تجھے جوتی کی برابر بھی نہیں سمجھتا. دیکھا نا تو نے اس کا طرز عمل؟ ہاں دیکھا ہے. بس دماغ میں آنی باتیں شروع ہو گئی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ 1 2 3 4 کرتے حتیٰ کہ آپس میں کہتے ہیں میں نے لڑائی ڈلوا دی. لڑائی ڈلوائی، پھر لڑائی کے بعد میں نے اور کام تیز کیا. میاں کو کہا کہ تیرے سامنے یہ ہوتی کیا بولنے والی، اور بیوی کو کہا کہ یہ میاں ہوتا کیا ہے تجھے کچھ ایسا کہنے والا، تو بڑے باپ کی بیٹی، تو یہ تو وہ تو فلاں سب کچھ کہلوا کے میں نے اس کو بیوی کو یہاں لے آیا کہ اس نے میاں سے کہا کہ مجھے طلاق دے دو. بہت بڑی لعنت کی بات ہے کہ عورت بغیر کسی شرعی وجہ کے میاں سے طلاق کا مطالبہ کرے. فرمایا کہ جو عورت اپنے میاں سے بغیر کسی شرعی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، جنت اس پر حرام ہے. شرعی وجہ چاہیے اس کے لیے. تو اس نے مطالبہ کر دیا. اب اس نے اور بھڑکایا ہوا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے چل، طلاق ختم کہانی. اس لیے میں نے ان کی آپس میں جدائی ڈلوا دی ہے. اب جب یہ کارگزاری سناتا ہے تو شیطان آنکھیں کھولتا ہے، خوش ہوتا ہے بہت، اور پھر اپنا جو وہ سٹیج ہے اس کا جہاں سے بیٹھا ہوتا ہے وہاں سے نیچے اترتا ہے، آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہے، اسے گلے سے لگاتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا، بہت شاباش. یعنی گویا کہ اس کو تمغہ امتیاز دیتا ہے کہ تو نے یہ کام کیا. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ گھر میں بھی داخل ہوں گے تو یہ بھی ہمارے لیے باعث برکت ہو جائے گا. یعنی ہم اپنی زندگی میں جتنے راستے ہیں شیطان کے داخل ہونے کے، ان راستوں کو بند کر دیں، زندگی پرسکون ہو جائے گی. شیطان نہیں چاہتا ہمیں پرسکون زندگی گزاریں، یہ پریشان کرنا چاہتا ہے. تو جن راستوں سے داخل ہوتا ہے ہم اس کے اوپر پابندی لگا دیں. تو اچھی نیت سے گھر جانا بھی باعث ثواب ہے. پھر رات سونے کے لیے ہم بستر پہ لیٹے ہیں، وضو کر کے سو جائیں، دعا پڑھ کے سو جائیں.
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمہ 3 دفعہ پڑھ کے سو جائیں، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھ لیں، چاروں قل پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سو جائیں، سنت طریقے کے مطابق بائیں کروٹ پہ، اگر ہو سکے تو قبلہ رخ، ورنہ دائیں کروٹ پہ سو جائیں، تو شیطان کا راستہ بند ہو گیا۔ قرآن پڑھ کے ہم نے سو گئے، اللہ کے نام لے کر سو گئے، تو شیطان کا راستہ تو بند ہو گیا۔ لیکن اگر ہم نے اس کا راستہ کھولا رکھا، وہ کیسے کہ رات موبائل دیکھتے 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 موبائل ہاتھ سے ڈھلکا، وہیں پہ ہم سو گئے۔ اب خدا نہ خواستہ اگر موت آ گئی اسی حالت میں، تو کس حالت میں موت آئی ہے؟ بڑے خسارے کی بات ہے۔ یہ ٹی وی لگا ہوا ہے، اس پر پتہ نہیں کیا کچھ آ رہا ہے، اور اس کو دیکھتے 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 ہم سو گئے، تو بڑے خسارے کی بات ہے۔ اس پر کوئی خیر تو آتی نہیں ہے، خیر بہت کم ہے، کوئی علماء کا بیان آ گیا، کوئی ایسی ویسی چیز آ گئی، وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے، وہ بھی صرف ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے۔ اور اگر بالٹی پوری جو ہے دودھ کی بھی ہو، اس کے اندر 4 قطرے آپ پیشاب کے ڈال دیں تو بالٹی دودھ تو نہیں رہتا نا، وہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ تو جس سکرین سے ہمیں ابھی ابھی تلاوت سنائی دی، اچھے اچھے مسئلے سنائی دیے، علماء کرام کے بیانات سنائی دیے، اسی پر اس کے بعد کنجر خانہ شروع ہو جاتا، اسی نالی سے وہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، پیشاب بھی آتا ہے، پھر دودھ بھی آتا ہے۔ تو یہ چیزیں دین لینے کی نہیں ہیں، کم سے کم آخری درجہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ گناہ کی باتوں سے بچے آدمی، بد نظری سے بچے، کان کے گناہ سے بچے، آنکھ کے گناہ سے بچے، اور پھر دین ان جگہوں سے حاصل نہ کرے۔ دین حاصل کرنے کا ذریعہ منبر ہے، اللہ کے رسول کی جو جگہ ہے وہ یہ ہے، وہ جگہ نہیں ہے۔ وہاں تو وقت گزاری ہے، انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں اس کو۔ ہم میڈیا پر جو کچھ دیکھتے ہیں کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے یہ، تو بس انٹرٹینمنٹ تک ہی رکھے، اس کو دین وہاں سے لینے کا نہیں ہے۔ تو خیر مقصد یہ ہے کہ نیت انسان کی بہت اوپر لے جاتی ہے آدمی کو، اور بری نیت انسان کو خراب بھی کروا دیتی ہے۔ قرآن پاک میں قصہ ذکر ہے 29ویں پارے میں، دوسری سورت سورہ نون یا سورہ قلم بھی کہتے ہیں اس کو، اس میں اصحاب الجنہ کا ایک قصہ ہے۔ قصہ یہ تھا کہ ایک والد تھا پرانے زمانے میں، اس کا ایک باغ تھا، اس نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ باغ کا جتنی بھی آمدن آئے گی اس کو میں 3 حصوں میں بانٹ دوں گا۔ ایک حصہ باغ پر دوبارہ لگا دوں گا، اس کی خرچوں پر، اس کے درختوں پر، اس کی نالیوں پر، اس کی کھالیوں پر، یا جو بھی عملہ ہے اس کی جتنا کچھ بھی تنخواہ ونخواہ اخراجات ہیں سب اس میں سے ہوں گے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے لیے رکھ لوں گا، اور ایک حصہ راہ خدا میں بانٹ دوں گا۔ فقیر، مسکین، یتیم، نادار، مفلس جو بھی آدمی ہے معاشرے کے اندر اس کے آس پاس رہنے والا، اس کو دے دوں گا۔ اور ویسے ہی کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوب برکت دی اس کے باغ میں۔ اب یہ ہوا کہ اس کا باپ تو ہو گیا فوت، ان کا وہ آدمی فوت ہو گیا، اس کی اولاد آ گئی۔ تو جو اولاد ہوتی ہے ان کو شیطان آ کے نئی پٹی پڑھاتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے جو بڑے تھے وہ تو پاگل ہی رہے، انہیں کیا خبر تھی کہ دنیا کیسے کمائی جاتی ہے، وہ تو چلے تھے پنجابی میں کہیں۔ دیکھو تمہارا باپ پاگل تھا، اتنا پیسہ جو ہے وہ سارا بانٹ دیتا تھا غریبوں میں، یہ کیا ضرورت ہے اس کے کرنے کی۔ وہ اپنے خیال میں بڑی ہوشیاری کی۔ کئی ہمارے سامنے مثالیں ہیں، باپ کی اچھی خاصی دکان تھی، چھوٹی تھی لیکن اس سے پورا خاندان پل رہا تھا، سب کچھ ہوا، پڑھائیاں ہوئیں، شادیاں ہوئیں، سب کچھ ہوا۔ اولادیں جب آئی ان دکانوں پہ، انہوں نے کہا کہ نہیں بزنس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے، ویژن بڑا کرنا چاہیے۔ اچھا جی، ویژن بڑا کرنے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ لون لو سود سے، سود پر بینکوں سے پیسہ لو اور لاؤ بزنس کے اندر ڈالو، اس کو بڑھاؤ۔ اب لیا ایک دم تو بزنس بڑا ہو گیا، لیکن پھر آہستہ 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 سود اصل کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو ختم کرتے ہیں، اللہ خود کہہ رہے ہیں، اور صدقے کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ فرمایا کہ مال تمہیں سود سے بڑھتا نظر آتا ہے لیکن یہ بڑھ نہیں رہا، یہ اس کو ایسے سمجھو جیسے کسی آدمی کا جسم پھول رہا ہے۔ بیماری کو موٹاپا آ جاتا ہے، بعض دفعہ بیماری کی شوگر کی وجہ سے جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے، تو کیا وہ صحت ہے؟ صحت نہیں ہے، صحت مند اضافہ نہیں ہے۔ سود سے مال میں ہونے والا اضافہ صحت مند اضافہ نہیں ہے، بیمار اضافہ ہے۔
تو اللہ خود کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کوئی آدمی سود لینے سے باز نہیں آتا تو وہ جان لے کہ اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر لیا. اللہ سے جنگ کون جیتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو لیے لوگوں نے سود لیے اور اس کے اندر سارا کاروبار تباہ کر لیا اپنا. گھروں کے اندر مسائل شروع ہو گئے، پریشانیاں، یہ وہ فلاں فلاں. تو خیر یہ بعض دفعہ شیطان دھوکہ دیتا ہے آ کر کہ تم نئی نسل ہے، نئی ایجوکیشن ہے، نئی روشنی ہے تمہارے پاس، تم اچھے کرو گے. والدین کو کیا خبر تھی کہ کیا کرنا ہے؟ تو اس دھوکے میں وہ بھی آگے بیچارے. یہ پرانا دھوکہ آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے. جب وہ پھل بکنے اترنے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ اب دیکھو پرانا معمول تو چل رہا ہے کہ جو غریب محتاج ہے ان کو پتہ ہوتا ہے اس دن ان کی کھیتی تقسیم ہوتی ہے تو وہ پہنچ جائیں گے. اب کرو یہ کہ تم دن میں جانے کی بجائے راتوں رات جا کے پھل اٹھا کے لے آؤ، وہ غریبوں کا حصہ نہیں دینا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. راتوں رات نکلے، بھائی تھے آپس میں، اور پھر کہنے لگے کہ آرام سے آہستہ بولو، آواز سے بات بھی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ کوئی مسکین سن لے اور وہ پہنچ جائے. چلتے گئے جب ہم نے باغ میں پہنچے تو وہاں دیکھا تو وہاں تو باغ کچھ نہیں ہے، وہاں تو سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا ہے. یعنی وہ کل اس کو ٹھیک چھوڑ کے گئے ہیں، آج راتوں رات کیا ہوا، باغ جل کر راکھ ہو چکا. تو کہنے لگے انا لوالون، شاید ہم بھول گئے ہیں، راستہ بھول گئے، یہ کسی اور جگہ پہ ہم آ گئے، اپنے باغ میں نہیں آئے. حالانکہ سال سے آ رہے ہیں تو راستہ کیسے بھول سکتا ہے آدمی؟ تو اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ باغ کا راستہ بھول گئے تھے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ باپ کا راستہ بھول گئے تھے. جو اللہ کا راستہ تھا وہ بھول گئے. انہوں نے سمجھا کہ ہم بڑی کمائی کر لیں گے، سب کچھ واپس لے کے آ جائیں گے. تو جب حقیقت حال پتہ چلی، تھوڑی روشنی ہوئی، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں باغ تو ہمارا ہے. پھر فوراً ان کو تنبؤ ہوا کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی. ہم نے جو ابا ہمارا جو جس طریقے سے کرتا تھا، ہم نے وہ راستہ چھوڑا تو ہم برباد ہو گئے. پھر انہوں نے اللہ سے توبہ استغفار کی. تو اس واقعے کے اندر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے ابھی عملاً کوئی غلط کام نہیں کیا، گھر میں بیٹھے ایک منصوبہ بنایا، پلاننگ کی ہے بس، اور اس پر عمل درآمد کے لیے چل پڑے. تو ان کی نیت اور یہ جو عزم تھا ان کا، اس نے باغ جلا ڈالا ہے. یعنی بری نیت انسان کے اوپر بعض دفعہ برے اثرات ڈال دیتی ہے. آدمی کہتے میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو بالکل ٹھیک چل رہا ہوں، بری نیت بھی کبھی نہیں کی، کسی کے بارے میں برا کبھی سوچا بھی نہیں ہے. کسی رشتہ دار کی کوٹھی دیکھ کر، اس کی گاڑی دیکھ کر کبھی یہ خیال نہیں دل میں آیا کہ یہ تو اس کو یہ کنگلا ہو جائے پھر مزہ آئے. یہ بری نیتیں ہوتی ہیں، انسان کے دل میں یہ پنپتی رہتی ہیں بسا اوقات، اور یہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرتی رہتی ہیں. تو آدمی کو جہاں اپنے عمل کو سنوارنا ہے، عمل اچھا رکھنا ہے، وہاں ہمیں اپنی نیت بھی اچھی رکھنی ہے. نیت میں فطور نہ آئے، نیت آگے پیچھے نہ ہو. حسن نیت چھوٹے سے عمل کو بڑا کر دیتی ہے. ایک آدمی اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اور ایک آدمی جو ہے نا احد پہاڑ صدقہ کرتا ہے. تو جو اخلاص، لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ دیکھیں بڑا سخی ہے. نیت ٹھیک نہیں ہے، جذبہ اچھا نہیں ہے، سوچ ٹھیک نہیں ہے، مقصد ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا احد پہاڑ کی ایک پھوٹی کوڑی بھی قیمت نہیں ہے. اللہ کے نظر میں کیا ہے حیثیت احد پہاڑ کیا یا ہمالیہ پہاڑ کیا؟ اس نے تو خود یہ پہاڑ بنائے ہیں، اس نے تو خود زمین کو 4 دن کے اندر سارا کچھ اس کے اندر خزانے، سونا، چاندی، جتنا انسان آج تک نکال چکا، آگے نکال رہا ہے، آئندہ نکالے گا، یا اس کے علاوہ پتہ نہیں اور کتنا کچھ ہے، یہ 4 دن کے اندر ٹوٹل اس نے سٹور کر دیا اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیا دکھاتے ہیں؟ اپنا پیسہ، اپنا مال. اللہ فرماتے ہیں نہ، مجھے تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری صورتوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے حسب نسب نہیں دیکھنے، مجھے تمہاری نیت دیکھنی ہے. اس لیے کوشش کی جائے
اپنی زندگی کے اعمال کو ٹٹولا جائے، خود احتسابی، کہ ہم جو نیک کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، اس میں نیت ہماری اچھی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نیت پر پہرا بٹھانا چاہیے۔ جیسے ہم گودام کے اندر سے ہماری کوئی چیز کم ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کیمرہ لگاؤ۔ کون اٹھاتا ہے؟ ملازم چوری کر رہا ہے یا کوئی باہر سے بندہ آتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیمرے کے اندر پتہ چلے گا ہمیں کیا ہو رہا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے دل کے اندر بھی جو ہمارے اعمال اور اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر شیطان آ جاتا ہے۔ مثلا ایک موٹی سی مثال ہے، کسی دوست کا، کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم لوگ جنازے میں جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جنازے میں کیوں جا رہے ہیں؟ ہم وقت بھی خرچ کر رہے ہیں، گرمی سردی برداشت کر رہے ہیں، کاروبار کا حرج کیا اور 10 کام کیے، لیکن نیت کیا ہے کہ میری حاضری لگ جائے، اس کو پتہ چل جائے بندہ آیا تھا جنازے میں، یہ نیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم بسا اوقات آگے بڑھ بڑھ کے ذرا صفحے بھی گنوا رہے ہوتے ہیں تاکہ پتہ چلے وہ بندہ آیا ہوا تھا۔ تو یہ نیت ہے، اس کی وجہ سے ہم نے اس عمل کی قیمت ختم کر دی کہ بندے کو دکھانے کے لیے جنازہ پڑا، لیکن اسی عمل کو ہم قیمتی بنا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ہم کہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک حق ہے مسلمان کا میرے ذمے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کے ذمے 5 حقوق ہیں، جن میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھے، اس کے دفن میں شریک ہو، 2 قرات ثواب ملتا ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ ایک یہ نیت ہے، اس میں مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، جن کے لیے میں جنازہ پڑھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تو ایک مثال ہے۔ اسی طریقے سے ہماری بہت سی معاشرتی زندگی کے کام ہیں، معاشی کام ہیں، اور زندگی کے کام ہیں جن میں ہم نیت کا سبق بھول جاتے ہیں۔ تو اس سبق کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔